پیارے بچوں اور پردہ نشیں پیاری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ صبح قیامت تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، پہلی مرتبہ میرا آپ کا اس گاؤں میں آنا ہوا ہے۔ مجھے آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں جس موضوع پر بولنے کا مکلف بنایا گیا ہے، وہ موضوع دور حاضر کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور وہ ہے تحفظ انسانیت۔ میرے بھائیوں، اس وقت رات کے 2:30 بج چکے ہیں، اور یہ ٹائم ہم سب کے آرام کرنے کا ہے، یہ وقت ہم سب کے سونے کا ہے، لیکن آپ اس وقت بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ اس وقت بھی جلسہ سننے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو تمام باتیں سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے تحفظ انسانیت، لیکن میں چاہتا ہوں اس موضوع کے اندر تھوڑا سا اضافہ اور کر دیا جائے، اور اس موضوع کا نام رکھا جائے، اس ٹاپک کا نام رکھا جائے تحفظ انسانیت اور اسلام، کہ اسلام کے اندر انسان کی حفاظت کتنی اہم ہے۔ لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو انسان کے بارے میں بتاؤں کہ انسان کہتے کس کو ہے، انسان کا وجود اس دنیا پر کیسے ہوا، اس دنیا پر انسان کیسے آیا۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو آپ کو سب سے پہلے قرآن کھولنا پڑے گا، اور قرآن کے اندر سورہ بقرہ کو پڑھنا پڑے گا۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، آئے فرشتوں، میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میں زمین کے اندر ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں، آئے اللہ تو اس نئی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آئے اللہ یہ دنیا میں جا کر خون خرابہ کریں گے،
آئے اللہ یہ دنیا میں جا کر لڑائی جھگڑے کریں گے، آئے اللہ یہ دنیا میں جا کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، دنیا کے اندر خون ریزی کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آئے اللہ کہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں، آئے اللہ کہ ہم تیری حمد و ثنا کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، آئے فرشتوں جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے، آئے فرشتوں جس چیز کا علم میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس نئی مخلوق کو بناتا ہے، اور کہاں بناتا ہے، کیسے بناتا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ وترکوا ما شاء، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کی مورت بناتا ہے، حضرت آدم کا مٹی کا اسٹیچو بناتا ہے، اور کہاں بناتا ہے؟ فی الجنہ، جنت کے اندر۔ حضرت آدم کو کہاں بنایا گیا؟ بولتے کیوں نہیں ہو بھئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ بھئی آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے جلسے میں آئے ہیں تو یہاں صرف منورنجن کے لیے آپ نہ آئیں، اگر آپ جلسے میں آئے تو یہاں صرف چائے پان کے لیے نہ آئیں، آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں۔ آپ اگر دین سیکھ کر کے نہ جائیں تو میرا مطلب ہے کہ آپ کے جلسے میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھئی ہم ہر روز ملاقات کرتے ہیں، ہر روز باتیں کرتے ہیں، آج کے دن نہیں صحیح، آج کے دن جلسہ سن لیتے ہیں، 3 گھنٹے اور بچے ہیں، 3 گھنٹے اور بیٹھ لیتے ہیں، کیا چلا جائے گا میرے پیارے بھائی؟ اپنے ذہن کو حاضر رکھ کے، یہ قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں بنایا؟ جنت کے اندر۔ کبھی آپ سے سوال کیا جائے کہ آدم علیہ السلام کو کہاں بنایا گیا ہے تو جواب دیجئے گا کہ آدم کو جنت میں بنایا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مٹی سے اسٹیچو بنایا، مورتی بنائی، وَتَرَكُهُ مَا شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس مورتی کو چھوڑ دیا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مورتی رکھی ہوئی ہے، جنت میں اسٹیچو کھڑا ہوا ہے، ابلیس کا گزر ہوا جو ابھی فرشتہ ہے، شیطان نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے اور حضرت آدم کے اسٹیچو میں اس طریقے سے ہاتھ مارتا ہے، اندر سے آواز آئی، شیطان سمجھ گیا یہ جو اللہ کی نئی مخلوق ہے یہ اندر سے بالکل خالی ہے، بالکل کھوکھلی ہے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، پھر حضرت آدم کو جتنا چاہا ان کے اسٹیچو کو بنا کر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر روح ڈالی، ان کے اسٹیچو کے اندر روح پھونکی، اور جیسے ہی روح حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پڑتی ہے، سب سے پہلی جو جملہ، سب سے پہلا جملہ حضرت آدم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ الحمدللہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت آدم کی روح پڑتی ہے اور جیسے ہی روح جاتی ہے حضرت آدم کو چھینک آتی ہے، فقال الحمدللہ، اور آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ یہی الحمدللہ تھا۔ تو معلوم یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، انسان کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا سینٹنس، انسان کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا لفظ الحمدللہ ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء، اللہ نے حضرت آدم کو ساری چیزوں کا نام سکھا دیا، ساری چیزوں کا نام بتا دیا اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور کا فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔
فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ میں تو صرف اتنا معلوم ہے جتنا تو نے بتا دیا، جتنا تو نے سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم تم سارے ناموں کو بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سارے ناموں کو بتایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کس نے سجدہ نہیں کیا؟ بولو کس نے؟ کس نے نہیں کیا؟ اچھا میں آپ کو ایک نقطہ اور بتاؤں، ابلیس یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جنات تھا، لیکن اللہ کی اتنی عبادت کرتا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا، اللہ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ یہ عبادت کے اندر اللہ کا اتنا نیک بندہ بن گیا تھا، اللہ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا۔ تو اس کو بھی یہ حکم تھا کیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں، سنیں گے؟ سب کا دل حاضر ہے؟ دل حاضر رکھیے، دماغ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، دل حاضر رکھیے۔ یہ سوال آپ لوگوں سے ہے، یہ بتائیے کیا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے؟ بتائیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پر فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کیا؟ آدم کو سجدہ کرو۔ جانتے ہیں سجدہ کون سا ہے؟ ہم اور آپ جو سجدہ کرتے ہیں وہ عبادت کا سجدہ ہے، سجدہ عبادت ہے، اور یہاں جو فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ عزت کے لیے کروایا جا رہا ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے بلکہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اور اس اعتراض کا دوسرا جواب دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، کوئی چیز حرام ہے اور اللہ کہہ دے کر تو وہ حرام چیز حلال بن جاتی ہے۔ بھائی کسی چیز کو حرام کرنے والا کون؟ اللہ، اور اس حرام کو حلال کرنے والا کون؟ اللہ، اور اس حلال کو حرام کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ نے کہا سجدہ کرنا حرام تو سب کے لیے حرام، لیکن اللہ جب یہ کہہ دے کہ سجدہ کر تو وہ حرام کام کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بچوں کو قتل کرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر، اور ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو معلوم یہ چلا ایک کام حرام ہے اور اللہ کہہ دے کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے۔ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کیسے کروں؟ آئے اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آئے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آئے اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آئے اللہ آگ جب جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے نافرمانی کر لی، غرور کر لیا، تکبر کر لیا، گھمنڈ کر لیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آئے ابلیس اب میری جنت سے نکل جا، آئے ابلیس ابھی تک تو فرشتہ تھا مگر اب شیطان ہو گیا، آئے فرشتے ابھی تک تو فرشتہ تھا لیکن اب تجھے شیطان گردان دیا گیا، اب تو مردود ہو گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافر قرار دے دیا گیا۔ حضرت آدم اور حوا کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، مگر ایک کام کرنا، لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان آیا اور کہنے لگا
آئے آدم، آئے حوا، اللہ نے تمہیں جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے ابھی تمہیں اس درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لوگے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ فدلاہما بغرور، آدم اور حوا کو اس نے بہکا دیا، شیشے میں اتار لیا، آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا، غلطی ہو گئی۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کا جو لباس اب آدم اور حوا کے جسم پر تھا وہ لباس اتر جاتا ہے، جنت کے درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانک رہے ہیں۔ اللہ نے جنت سے نکال دیا اور اس دنیا کے اندر بھیج دیا، اب یہ اس دنیا کے اندر توبہ کر رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آئے اللہ ہم نے نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، اگر تو ہم پر رحم نہ فرمائے، آئے اللہ ہم تو کافروں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ انسان کی تاریخ ہے، اس کائنات کے اندر سب سے پہلے آنے والا مرد آدم ہے اور اس کائنات کے اندر سب سے پہلے آنے والی عورت حوا ہے جسے اللہ نے مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے دنیا کے لوگوں، آئے سمپورن جگت کے لوگوں، آئے پوری کائنات کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، ساری دنیا کے لوگ ایک خاندان کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک ہی مرد سے اور اس مرد کا نام آدم ہے، ایک ہی عورت یعنی حوا سے پیدا کیا، تم سب حوا کے بچے ہو، آدم کے بچے ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، ہم نے تمہیں خاندانوں میں بانٹ دیا، ہم نے تمہیں گروہوں میں بانٹ دیا، ہم نے تمہیں خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے انسانیت کی ایسی حفاظت کی ہے، فرمایا اللہ کی نظر میں کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں کوئی چھوٹا نہیں ہے، تجھے اللہ نے مال دیا ہے لیکن اللہ کی نظر میں تو بڑا نہیں ہے۔ اگر اللہ کو کسی نے غریب رکھا ہے اللہ کی نظر میں وہ ذلیل نہیں ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں ایک ہی ہو کیونکہ تم سب ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ تم اگر ہندو ہو، تم اگر مسلمان ہو، تم اگر جینی ہو، تم اگر بودھ ہو، تم اگر یہودی ہو، تم اگر عیسائی ہو، تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ اللہ نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے یہاں سارے انسانوں کا مقام بڑا بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے دنیا میں جتنی چیزوں کو بنایا وہ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، مگر انسانوں کو ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا۔ میرے بھائیوں غور کرو کہ انسان کا مقام کیا ہے۔ ایک مسلمان تو دور کی بات ہے، ایک غیر مسلم جو اسلام کو مانتا نہ ہو، جو اسلام کو گالی نہ دیتا ہو، اسلام کی نظر میں اس کی بھی اہمیت ہے، اس کا بھی مقام ہے۔ جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہے ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا ہے۔
میرے بھائیوں آپ غور کیجئے، اللہ نے ہوا بنائی انسانوں کے لیے، اللہ نے پانی بنایا انسانوں کے لیے، آکسیجن بنایا انسانوں کے لیے، اللہ نے کھانے پینے کی چیزوں کو اگایا انسانوں کے لیے۔ یہ ساری چیزیں انسانوں کی ضرورت ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے، پانی ختم ہو جائے، آکسیجن ختم ہو جائے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان مر جائے میرے پیارے بھائی، ان چیزوں کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں انسان مر جائے گا، اور انسان مر جائے تو ان چیزوں کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ کس کے لیے بنائی؟ انسانوں کے لیے۔ اور انسانوں کو کس لیے بنایا؟ بولو کون بتائے گا؟ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ کس نے جواب دیا؟ بہت اچھا جواب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے آدمی کو بہت اونچا مقام دیا ہے، اسلام نے ہر انسان کو بہت بلند مقام دیا ہے، بھلے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ علامہ شامی کہتے ہیں کل آدمی مکرم شرعا وان کان کافرا، کوئی بھی آدمی ہو وہ شرعی نقطہ نظر سے بڑا احترام کے لائق ہے، یہاں تک کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام تو موت کے بعد بھی آدمی کو عزت دیتا ہے۔ اگر کوئی مر جائے اس کو غسل دینا پڑے گا، اس کو کفن دینا پڑے گا، اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کو قبر میں لے کر کے دفن کرنا پڑے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام کی نظر میں انسانیت کا مقام ہے۔ اور یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، انسانیت کی حفاظت تب تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کیا جائے، جب تک اسلام کو فالو نہ کیا جائے، جب تک اسلام کو مانا نہ جائے۔ تو اسلام ہر شعبے میں میرے پیارے بھائیوں انسانیت کی حفاظت کرتا ہے، ہر شعبے میں۔ اسلام پورا کا پورا تیر حفاظت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اسلام ہر شعبے کے اندر لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام کے اندر عزت کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اسلام نے عزت کی حفاظت کی ہے۔ اور کس انداز میں کی ہے؟ سورہ نور اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی لڑکی اگر زنا کر لے یا لڑکا زنا کر لے، قرآن کہتا ہے اسلامی قانون یہ ہے کہ ان لوگوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، 100 کوڑے ان لوگوں پر برسائے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے عزت کی کتنی حفاظت کی ہے، یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں۔ اگر عزت محفوظ نہیں ہوگی تو انسان بھی محفوظ نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر عزت محفوظ نہیں ہوگی تو انسان کی نسل بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ اسی لیے اسلام نے نسل کی حفاظت پر اور عزت کی حفاظت پر زور دیا ہے، اور اسی لیے اتنا سخت قانون بنایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زنا اگر کوئی لڑکی کر لے، زنا اگر کوئی لڑکا کر لے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں، فرمایا جا رہا ہے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ زنا کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں شادی شدہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ایک قسم یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں غیر شادی شدہ ہوں، اور ایک قسم یہ ہے کہ مرد شادی شدہ ہو اور لڑکی غیر شادی شدہ ہو، یا لڑکی شادی شدہ ہو اور لڑکا غیر شادی شدہ ہو۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ بھئی آپ کا مائک بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو دیکھیے سزا یاد رکھیے، اگر لڑکا، غور سے سننا بالکل، اگر لڑکا غیر شادی شدہ ہے اور لڑکی غیر شادی شدہ ہے، اگر لڑکا اور لڑکی یہ دونوں زنا کر لے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، ان کی سزا کیا ہے کہ ان پر 100 کوڑے برسائے جائیں، انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ دوسری شکل، آدمی شادی شدہ ہے، عورت بھی شادی شدہ ہے، 100 کوڑے ان کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں، لیکن دونوں شادی شدہ ہیں، ان کی سزا کیا ہوگی؟ ایک گڈھا کھودا جائے گا اور اس گڈھے کے اندر مرد کو اور عورت کو گاڑ دیا جائے گا، اور اتنا گاڑا جائے گا کہ ان کا سر باہر ہوگا، اور پتھروں سے انہیں تب تک مارا جائے گا جب تک کہ وہ مر نہ جائیں۔ یہ ان کی سزا ہے جو شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرتے ہیں۔ اور اگر لڑکا شادی شدہ ہے، لڑکی غیر شادی شدہ ہے، تو شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا سورہ نور کے اندر، اگر کوئی کسی عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو اسے 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ جی ہاں، عزت کی اسلام نے اتنی حفاظت کی ہے، کسی بھی عورت کو اف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عورت پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اگر کوئی کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اور 4 گواہ نہیں لا پاتا ہے، 1 گواہ لے آیا، 2 گواہ لے آیا، 3 گواہ لے آیا، لیکن 4 گواہ نہیں لا پاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے آدمی پر حد قذف لگائی جائے گی، 80 کوڑے ان کو مارے جائیں گے، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، اور ان کی کبھی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، اور ایسے لوگوں کو فاسق اور فاجر گردانا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کرو، ایسا قانون کہاں ہو سکتا ہے، ایسا لوگ کہاں ہو سکتا ہے جو انسان کی عزت کی، عورت کی عزت کی اتنی حفاظت کرتا ہو۔ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، اور انسانیت کی حفاظت کی بات بھی ہوتی ہے، لیکن میرے پیارے بھائی اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عمل کرنے کو واجب اور فرض قرار دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے عزت کی ایسی حفاظت کی ہے اور نسل کی ایسی حفاظت کی ہے، فرمایا ہے زنا کرنا یہ سب سے برا عمل ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، آئے لوگو زنا کے قریب نہ جاؤ، آئے لوگو زنا کے آس پاس بھی نہ بھٹکو، بہت برا عمل ہے، بہت برا کام ہے، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ میرے نوجوانوں، جب بھی کبھی شیطان بہکائے، جب بھی کبھی شیطان ورغلائے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو یاد کر لینا۔ یہ کون یوسف ہے؟ جوان ہے، اور زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کمرے میں لے آئی، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جہاں کوئی آ نہیں سکتا ہے، جہاں کوئی تاکہ جھانکی نہیں کر سکتا ہے۔ زلیخا یوسف کو لے کر کے آ گئی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، ایک کمرے میں لے کر کے آ گئی، دروازے کو بند کر لیا، وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور کہنے لگی آئے یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ وقالت حیت لک، آئے یوسف آؤ۔ میرے نوجوانوں، اس جملے کو یاد کر لو جو یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا، قال معاذ اللہ، ہائے ہائے اللہ کی پناہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائے انہو لا یفلح الظالمون۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت یوسف کے واقعے کو یاد کر لینا، یہ بھی نوجوان ہے، یہ بھی نوجوان ہے، لیکن حضرت یوسف کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال آ گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، زنا سے بچو، اور اسلام نے
بچنے کا اتنا آسان طریقہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے نوجوانوں کی جماعت، میرے پیارے بھائیوں، عزت کی حفاظت کرو، جوانی کی حفاظت کرو۔ میرے سامنے کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھو ایمان خطرے میں ہے۔ نکاح کرو، نکاح کو آسان بناؤ۔ نکاح کرنا یہ صرف سنت نہیں ہے، نکاح کرنا فرض بھی ہے۔ جی ہاں، نکاح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ فقہا لکھتے ہیں ایک آدمی جوان ہو گیا ہے اور اس کو جوانی کا خطرہ ہے کہ میں کہیں گناہ کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں میں زنا کا شکار نہ ہو جاؤں۔ فقہا لکھتے ہیں ایسے آدمی کے اوپر شادی کرنا، نکاح کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ کے نبی سماج کو پاک بنانے کی ایک ترکیب بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا معشر الشباب، آئے نوجوانوں کی جماعت، آئے نوجوانوں کا گروہ، آئے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے، بیوی کی ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہو، اس کے رہنے کا انتظام کر سکتے ہو، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتے ہو، اور اس کی پرسنل ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَتَزَوَّجْ، اوہ لوگو شادی کر لو۔ یہ نہ دیکھو کہ لڑکی کتنی پیسے والی ہے، جہیز میں مجھے بائک ملے گی یا نہیں ملے گی، لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، چار چیزیں دے کر کے شادی کی جاتی ہے۔ لمالها، کتنی زیادہ مالدار ہے، کتنی زیادہ پیسے والی ہے، ولحسبها، کس خاندان کی ہے، انصاری ہے، رائین ہے، پٹھان ہے، قریشی ہے، حسب و نسب دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ ولجمالها، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین و جمیل ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَدِينِهَا، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو لڑکی کا دین دیکھتے ہیں، وہ شرم و حیا کرنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ پردہ کرنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اوہ لوگو دیندار کا انتخاب کر لو، دیندار کو گھر میں لے کر کے آ جاؤ، دیندار کو اپنے گھر کی رونق بنا لو، دیندار سے شادی کر لو، تریبت یداک، ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ تو میرے پیارے بھائیوں شادی کو آسان کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے تو شادی کر لو۔ شادی کا فائدہ یہ ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وہ نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس کے اندر شادی کرنے کی طاقت نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجْهَةٌ، روزہ گناہوں سے بچنے کا ڈھال ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں انسانیت کی حفاظت کے لیے ہمیں اسلام کو پڑھنا پڑے گا، ہمیں دین کو پڑھنا پڑے گا۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے، اسلام تو وہ دین ہے میرے پیارے بھائیوں جو ایک معصوم بچے کو بھی پیدا ہونے کا حق دیتا ہے، جو پیٹ میں مادر رحم میں بچے کو بھی دنیا کے اندر آنے کا رائٹ دیتا ہے، دنیا کے اندر آنے کا ادھیکار دیتا ہے۔ آج مغربی تہذیب میں
میں دیکھ لو لڑکیاں لڑکوں سے زنا کرتی ہیں اور اس کے بعد ابورشن کروا لیتی ہیں، اپنے حمل کو ضائع کر دیتی ہیں، اپنے حملوں کو گرا دیتی ہیں۔ اسلام تو وہ مذہب ہے میرے پیارے بھائیوں جو ماں کے پیٹ کے اندر پلنے والے بچے کو بھی دنیا کے اندر آنے کا حق دیتا ہے۔ ایک غامدیہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہنے لگی آئے اللہ کے حبیب مجھے پاک کر دیجئے، آئے اللہ کے حبیب مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی اس عورت کو بھگاتے ہیں، وہ عورت اپنے حمل کا اظہار کرتی ہے، آئے اللہ کے نبی میرے پیٹ کے اندر حمل ہے، آئے اللہ کے نبی مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، آئے اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کو بھی دنیا کے اندر آنے کا حق حاصل ہے، پہلے اس بچے کو دنیا کے اندر آ جانے دے، پھر آنا۔ جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، اس کی ولادت ہو گئی، وہ عورت اپنے شیرخوار بچے کو لے کر کے آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی سے تیری ممتا کی ضرورت ہے، تیرے دودھ کی ضرورت ہے، دودھ پی، جب اس کا دودھ چھڑا دے اور یہ روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب اس کو لے کر کے آ۔ جب وہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا وہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور پھر بعد میں اس کو رجم کیا گیا۔ تو اسلام تو وہ مذہب ہے میرے پیارے بھائیوں جو ایک مادر ذات مادر رحم میں پلنے والے بچے کو بھلے وہ ناجائز کیوں نہ ہو، ولد الزنا کیوں نہ ہو، اس کو بھی دنیا کے اندر آنے کا حق دیتا ہے اور اس کو بھی دنیا کے اندر رہنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ اگر کوئی ولد الزنا ہے اور وہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، اگر وہ عالم دین بن جاتا ہے، اس کو بھی مسلح پر کھڑا کیا جائے گا، وہ بھی امامت کرائے گا، وہ بھی لوگوں کو نماز پڑھائے گا، وہ بھی آپ کی جامع مسجد میں خطبہ دے گا۔ اسلام کے اندر کسی بھی طریقے کا کوئی امتیاز نہیں کیا گیا ہے۔ اسلام میرے پیارے بھائیوں مکمل انسانیت ہے، اسلام تحفظ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ اسلام نے عزت کی حفاظت پر زور دیا ہے اور نسل کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ اسلام کے اندر میرے پیارے بھائیوں انسان کی جان کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایک انسان کا ایک نفس کا قتل کرتا ہے، یا ہندو کی بات نہیں کی گئی ہے، یا مسلمان کی بات نہیں کی گئی ہے، یا یہودی عیسائی بودھ کسی کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے، فرمایا کسی بھی مذہب کا ہو، وہ آدی واسی کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب کو نہ مانتا ہی کیوں نہ ہو، فرمایا گیا جو کسی ایک نفس کا قتل کر دے، جو کسی ایک جان کا قتل کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل الناس جمیعا، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، وہ پوری منشتا کا قاتل ہے۔ اسلام کے اندر انسان کی جان کی اتنی بڑی اہمیت ہے، ایک نفس کا قتل میرے پیارے بھائیوں پوری دنیا کا قتل، پوری دنیا کے انسانوں کا قتل ہے۔ اسلام کے اندر انسانی جان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ جنگ ہو رہی ہے، کافر تمہارے سامنے موجود ہے، خبردار خبردار لا تقتلوا ولیدا، بچوں کو قتل نہ کرنا، لا تقتلوا اور مرعا، عورت کو قتل نہ کرنا، آئے لوگوں خبردار ولا تقتلوا شیخا فانیا، اور کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ میرے بھائیوں یوکرین اور روس کے اندر جنگ چل رہی ہے، روس ہر روز اپنے بم پھینک رہا ہے، بچے بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں۔ امریکہ نے جاپان پر آئٹم بم برسایا تھا، آج بھی وہاں لنگڑی لولی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں انگلش کے اندر کہا جاتا ہے ایوری تھنگ is fair in love and war، کہ جنگ اور عشق کے اندر سب کیا ہے، کیا ہے، سب جائز ہے۔
اسلام کہتا ہے نہیں، عشق کے اندر سب جائز ہو، لف کے اندر سب جائز ہو، لیکن جنگ کے اندر سب جائز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر عشق ہی جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، جنگ کے اندر سب جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خبردار بچوں کو قتل نہ کرنا، جنگ ہو رہی ہے اور آپ تلوار چلا رہے ہیں اور کوئی بچہ آ جائے، اسلام کہتا ہے میرے پیارے بھائیوں کسی بچے کو قتل کرنا جنگ کے اندر جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً، کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا، کسی عورت پر تلوار مارنا، کسی عورت کو بندوق سے قتل کرنا جنگ کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا شیخاً فانیا، اور کسی بزرگ کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر معاملہ تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر جنگ کے بھی آداب سکھائے جا رہے ہیں، خون ریزی کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز کے اوپر لکھ دیا ہے۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، آئے لوگو جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ کیا مطلب؟ جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اسلام اور کفر کے درمیان جنگ چل رہی ہے اور تم نے اپنے دشمن کو مار دیا ہے، بس چھوڑ دو، اس کی لاش کا مسئلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہاتھ نہ کاٹو، اس کی لاش کا کان نہ کاٹو، اس کی ناک نہ کاٹو، اس کی آنکھیں نہ نکالو۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام انسانی جان کی اور انسانی مردے کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو اسلام یہ سراپا حفاظت ہے میرے پیارے بھائی۔ اسلام نے حفاظت اس دنیا کا سب سے مظلوم طبقہ، اس دنیا کا سب سے زیادہ ذلیل لوگوں کی نظروں میں سمجھا جانے والا طبقہ، خواتین کا طبقہ، عورتوں کا طبقہ، جو شروع سے لے کر اب تک لوگوں کی نظر میں سب سے ذلیل ہیں۔ یہودیوں کو لے لو، ان کی نظر میں عورتیں سب سے ذلیل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آدم کو غلطی کرنے پر ہوا نے مجبور کیا۔ عیسائیوں کے اندر سب سے زیادہ ذلیل عورتیں ہیں۔ ہندو مذہب کے اندر بھی عورتوں کو اتنا زیادہ ظلم ان پر ہوتا تھا کہ جب ان کا شوہر مر جاتا تھا، ان کا پتی مر جاتا تھا، تو اس کی چتا میں عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ اس کائنات کا سب سے مظلوم طبقہ کون تھا؟ عورتیں تھی، خواتین تھی۔ اور عرب میں تو ظلم کی انتہا یہ تھی کہ میرے پیارے بھائیوں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی اس لڑکی کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب زمانے جاہلیت میں کسی کو یہ بتایا جاتا تھا تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تیرے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا ہے، جب یہ خوشخبری دی جاتی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ یہ خبر سن کر کے کالا ہو جاتا تھا۔ یتوارا من القوم، اور وہ قوم سے برادری سے منہ چھپائے پھرتا تھا، کہیں لوگ مجھے ذلیل نہ کریں، لوگ مجھے تانے نہ دیں۔ ام یدسوا فی التراب الا ساء ما یحکمون، اور وہ اپنی بیٹی کو دفن کر دیتا تھا۔ کتنا برا فیصلہ تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ عرب کے اندر لڑکی کی، عورت کی حالت تھی میرے پیارے بھائیوں، لیکن جب اسلام آیا اس نے حفاظت نسواں کا، اتنا بڑا حفاظت نسواں کا ایسا پرچم اٹھایا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ آئے لوگوں، ساری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز، دنیا کی سب سے اچھی چیز نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے، نیک خاتون ہے۔ جہاں عورتوں کو سب سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا
اسلام نے عورت کو میرے پیارے بھائیوں اتنا ہی اونچا اتنا ہی بلند مقام دیا. اگر وہ ایک ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اگر ایک بیٹی ہے تو وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, اگر وہ بہن ہے اس کی کفالت جنت میں جانے کا سبب ہے, اور اگر وہ تیری بیوی ہے تو اس کے ساتھ محبت, اس کے ساتھ الفت, یہ ایمان کا دین کا ایک حصہ ہے. میرے پیارے بھائیوں, اسلام نے عورت کو ذلت کے دلدل سے نکال کر عزت کی بلندیوں پر پہنچایا ہے, عزت کی چوٹیوں پر پہنچایا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, انسانیت کی حفاظت تبھی ممکن ہے جو دنیا کے اندر انسانوں کے حقوق ہیں, جب تک ان حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی, رب کعبہ کی قسم ہے میرے پیارے بھائیوں, انسانیت کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے. ہمیں اور آپ کو انسانوں کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا, اس کو اپنے اوپر لازم کرنا پڑے گا, تبھی انسانیت کی حفاظت ہو سکتی ہے. حقوق کی ادائیگی کیجیے. ایک شوہر کا ایک بیوی پر کیا حق ہے, ایک بیوی کے شوہر پر کیا حق ہے.